خارجی سردار تھا بڑا دلیر، کالا سیاہ کوڑا بھی بھئی چلو نین نقش چنگے ہوئے، دومی کوڑا رنگ بھی کالا سیاہ۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی۔ تو ایک دن دونوں بیٹھے تو اس کی بیوی کہنے لگی انشاءاللہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں تو صبر پر اللہ جنت دیتا ہے، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم شکر کرتے ہو تو شکر پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ تو کالی گوری کا مسئلہ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں پیسے والا رشتہ ہو، پیسے والا رشتہ ہو، وہ انسان ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی بحث نہیں۔ تو ہمارے خاندان میں ایک رشتہ ہوا تو میں نے اس بچی کی خالہ سے پوچھا، ہم بھی خالہ ہی کہتے تھے، میں نے کہا خالہ لڑکا کیا ہو جائے؟ تو تاجروں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے، ملازموں میں دیکھا جاتا ہے جاب کیا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں زمین کتنی ہے۔ تو میں پوچھا خالہ وہ شور کیا ہو جائے لڑکا؟ کہنے لگی پتر وہ 14 مربے نے تے پیپر مل لے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں نے دوبارہ دہرایا، میں نے کہا خالہ لڑکا کی ہو جائے چھوڑ کے ہو جائے؟ تو پھر ماسی نے آکھیا پتر وہ 14 مربے پیپر مل لے۔ 3 باری میں پوچھا، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے؟ کہ پتر دس جاتا ہے 14 مربے تے پیپر مل لے۔ یہ معیار ہے۔ وہ شادی ہوئی اور 14 مربوں سے ہوئی اور پیپر مل سے ہوئی اور 2 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ اچھا انسان، اچھا اخلاق والی لڑکی دیکھو، اخلاق والا لڑکا دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور میٹھا بول بولنا سیکھو۔ تو میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو یہ 2 لفظ میرے سامنے آئے تھے، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتے ہیں اللہ کا وجود کوئی نہیں، یہ سب کچھ خود بخود ہے۔ اس سے بڑا نادانی اور جہالت کا بول پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بگ بینگ سب مانتے ہیں، قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ کائنات، یہ زمین آسمان، یہ ایسے جڑا ہوا مادہ تھا تو ہم نے اس کو پھاڑا۔ تو جب دھماکہ ہوتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ جو ابھی غزہ میں دھماکے ہو رہے ہیں بموں کے، تو کس قدر تباہی اور ویرانی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہو اور ساری گندم اڑ کے وہ بوریوں میں چلی جائے اور بوریاں سل جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ دھماکے سے چیز بکھرتی ہے، وہ سنورتی نہیں ہے۔ دھماکہ ہو کلاس روم میں اور لڑکے اڑتے ہوئے جا کر اپنی گاڑیوں میں جا کے بیٹھ کے گھروں کو چلے جائیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور کائنات کی انتہا آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے نہ ناپ سکتا ہے۔ میں نے ناسا والوں کا پڑھا تھا کہ اگر ایک جہاز 90 ارب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو بھی اس کائنات کو وہ آر پار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اب بھی بن گئی۔ دھماکہ ہوا اور سورج بھی صحیح چلنے لگا، چاند بھی صحیح چلنے لگا، ستارے بھی صحیح چلنے لگے۔ تو ایک آسٹریلین سائنسدان تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، اس نے لکھا تھا کہ جب دھماکہ ہوا تو 2 چیزیں پیدا ہوئیں، ایک رفتار اور ایک میگنیٹک فورس۔
مقناطیسی طاقت. رفتار اور مقناطیسی طاقت میں اتنا تناسب تھا، اتنی برابری تھی کہ رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ مقناطیس کے دائرے سے نکل جائے، اور مقناطیسی طاقت اتنی تیز نہیں تھی کہ سیاروں کو اپنے اندر کھینچ لے. 1 سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے. ایک فرضی بات ہے، 1 سیکنڈ کے تو 100 حصے بھی نہیں ہوتے. 100 حصے کہتے ہیں سائنسدان کے 100 حصے 1 سیکنڈ کے ہو سکتے ہیں، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا 1 سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے میں اگر میگنیٹک فورس بڑھ جاتی یا رفتار بڑھ جاتی تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتی. اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات کو کون ہے جو اس ترتیب سے چلا رہا ہے؟ اس میں آج تک حل ترى من فطور. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند کی مجال ہے یا سورج کی مجال ہے کہ آپس میں ٹکرا سکیں؟ ایک ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے. نیوٹن نے نظریہ دیا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہیں. تو عبدالسلام پاکستانی تھا اور 2 امریکن سائنسدان تھے. انہوں نے 30 برس کی ریسرچ کے بعد ثابت کیا کہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں. 3 ہیں. اس کے بعد چند سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ مرا ہے. اس نے ثابت کیا کہ صرف ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو گھما رہی ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا وہ طاقت خدا ہے؟ کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی. اب یہ ایک انسانی علم تھا جو ہمیشہ ہی ناقص ہوتا ہے. وہ ایک طاقت اللہ ہے. ہمارے بچوں میں رواج پڑ گیا کالجوں میں، لڑکے میں ایتھیسٹ ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا. پاگل، مرنے کی دیر ہے، تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گا. پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس مر گئے، مٹی ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. سب ویسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں. بس نہیں، میں آپ کو قرآن سے واقعہ سناتا ہوں. عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں جو بیت المقدس میں تھے. بیت المقدس پہ عراق کے بادشاہ بابل اس کا کیپٹل تھا، بابل، بخت نصر، اس نے حملہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 597 سال پہلے وہاں بغاوت ہوئی تھی. تو اس نے بغاوت کو ختم کیا. 586 میں انہوں نے پھر بغاوت کی تو اس نے آ کر سارا شہر برباد کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا جو تھا وہ ہیکل، اس کو بھی آگ لگا دی، اور کتابوں کو آگ لگا دی. اس میں اصل بائبل وہ بھی جل گئی، اور پورے شہر میں خون بہا دیا، اور 80,000 یہودیوں کو قید کر کے وہ عراق لے گیا. اور اس میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام بھی تھے. تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہتے تھے. وہ کہیں بچ گئے تو وہ ایک دفعہ اپنے گدھے پہ سوار تھے اور اس کے قریب گزرے تو کہنے لگے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. یہ دوبارہ کون زندہ کرے گا اور یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سفر پہ تھے نا تو تھکاوٹ محسوس ہوئی. گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس پہ ٹیک لگائی، اور انگور تھے ان کے پاس اور جو کی روٹی تھی. تو انگوروں کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا، ان کا رس روٹی میں ڈالا، اور پھر ایسے کر کے تھوڑا انتظار کرنے لگے کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے
تو نرم ہو جائے گی تو میں کھاؤں گا۔ یوں ہوئے اور اللہ نے جان نکال لی۔ کتنے؟ 100 سال، 100 سال ان کو موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے ہو یہاں؟ وہ کہنے لگے یومن و بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ گزرا کتنا ہے؟ 100 سال۔ اصحاب کہف تو 300 سال سوتے رہے۔ تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوری گل کے ختم ہو جانا تھا، انگور کا رس سے اس نے جھاگ چھوڑنی تھی، وہ پھر سارا وہ کھٹا ہو جانا تھا، تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا دیکھو ذرا اپنے پانی کو اور کھانے کو ذرا فرق نہیں، ویسے کا ویسے ہے۔ اور وانظر الی حمارک، اب کھوتے نو ایک دے نال کی بنی پئی ہے کہ ساریاں ہڈیاں ہو کے ڈٹھا پیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تے باقی ہر شے غائب۔ تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب میں تجھے نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے کہ 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ تو وانظر الی حمارک، کہ اپنے آپ کھوتے نو ویکھیں کہ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ میں انہوں زندہ کیویں کرنا، تے دو تے گوشت تے بوٹی تے کھل تے پٹھے میں کیویں چڑھائینا، تیرے اگو کر دینا ویکھ۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ہڈیاں جنم لینے لگی اور کرتے کرتے ایک دم ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر گدھے نے اپنی خوبصورت آواز میں جب گاں گاں کی تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں یا اللہ کہ تو ہر چیز